شہاب چتر کی بات کو مانا جائے، ان پہ کوئی فتویٰ نہ لگایا جائے، ریاکاری کا نام نہ دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اچھا ایک بات بتائیے، شہاب چتر صاحب جو حج کے لیے پیدل جا رہے ہیں، اس سے نقصان کیا ہے، فائدہ کیا؟ ہمیں تو فائدہ نظر آ رہا، نقصان تو کوئی نظر نہیں آ رہا۔ کتنے لوگ حج کو جاتے ہیں، ہر سال حج کو جاتے ہیں۔ کیا آپ نے اتنا استقبال کسی کا دیکھا؟ جگہ جگہ استقبال، اوپر سے پھول برسائے جا رہے ہیں، ان کے قدموں میں پھول بچھائے جا رہے ہیں۔ پھول تو پھول، لوگ ان کے قدموں میں اپنے دل بچھانے کے لیے تیار ہیں۔ اتنا تو کبھی آپ نے نہیں سنا کہ فلاں حج کو جا رہے ہیں صاحب، اتنا استقبال ہوا۔ آج پورے ہندوستان میں اپنے تو اپنے غیر بھی شہاب چتر کے لیے دل بچھائے ہوئے ہیں۔ جس راستے سے وہ جا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ مجھے تو ایک بات یاد آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے پیار کرتا تو جبریل سے کہتا ہے، جبریل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ جبریل پھر آسمانوں میں ندا کرتے ہیں کہ فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں، اہل آسمان تم بھی کرو۔ اور پھر دیکھتے دیکھتے اس کی محبت کو اہل زمین کے دل میں ڈال دیا جاتا ہے، زمین والے اس سے محبت کرتے ہیں۔ میاں شہاب چتر سے سارے محبت کر رہے ہیں، جدھر کو جا رہے ہیں بول بالا ہو رہا۔ ابھی ہم نے ایک ویڈیو دیکھی کہ ایمبولینس بھی ساتھ چل رہی ہے، اور شہاب چتر کوئی راشن ساتھ نہیں لے گئے، راہ خدا میں نکلا جوان۔ آج لوگ 40 دن کے لیے جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ ہم دین پھیلانا جا رہے ہیں، ساتھ لے کے جاتے ہیں اسٹوو، ساتھ لے کے جاتے ہیں چاول دال بھات، اور کیا کہتے ہیں صاحب دین پھیلانا جا رہے ہیں۔ جب آپ دین پھیلانا جا رہے ہو تو آپ مجھے یہ بتائیے، یہ دال چاول ساتھ میں کیوں، یہ اسٹوو کیوں، یہ گیس کیوں، یہ مطلب کیا ہے، یہ کھانے پکانے کا دھندا کیوں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے صاحب، آپ دین پھیلانے نہیں جا رہے، آپ مسجدوں میں ٹانگیں سیدھی کرنے جا رہے ہیں۔ شہاب چتر صاحب کتنی بوری اناج ساتھ لے کر کے گئے، شہاب چتر کتنی دالیں ساتھ لے کر کے جا رہے ہیں، شہاب چتر کتنے چاول کی بوری ساتھ لے کر کے جا رہے ہیں۔ شہاب چتر 10 کلو اونلی وزن ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ کچھ ان کے کپڑے ہیں، ایک چھاتا ہے، اللہ اکبر، 10 کلو وزن ایک چھوٹا سا بیگ ہے، یہ شہاب چتر لے کر کے اپنے ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ تو کچھ اور سامان ساتھ لے کر کے نہیں چل رہے۔ کیا شہاب چتر صاحب کو کھانا نہیں مل رہا؟ اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے۔ جو اللہ کے گھر کا طواف کرنے جائے گا، اللہ اسے بھوکا نہیں رکھے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو میں عرض کر رہا تھا کہ شہاب چتر صاحب سے انسان تو انسان، درندے بھی محبت کر رہے ہیں۔ ایمبولینس بھی شہاب چتر صاحب چھتری لگائے چل رہے ہیں، اور ان کے آگے آگے شیر چل رہا ہے۔ سبحان اللہ، شیر چل رہا ہے۔ شیر کو بھی معلوم ہے کہ اللہ کے نبی کے روزے پہ شیر جا رہا ہے حاضری کے لیے، یہ شیر خدا کا شیر جا رہا ہے۔ اور فرمائے، جو نبی کا غلام ہو جاتا ہے وہ زمانے کا امام ہو جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو میں کہہ رہا تھا، یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ریاکاری کر رہے ہیں، غلط۔ خدا سے ڈرو، ایسا نہ کہو، غلط کہہ رہے ہو آپ۔ یہ ریاکاری نہیں کر رہے، ریاکاری کا تعلق دل سے ہے۔ اور شہاب چتر صاحب نے ظاہر کر دیا کہ میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ ہمارے بھائیوں کو جذبہ پیدا ہو، بیداری ہو، اور وہ لوگ اپنے گھروں سے نکل کے مسجدوں میں نماز ادا کرنے کے لیے جائیں۔ آپ شہاب چتر صاحب کے اس ظاہری قول کو لیں اور اس کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں، بھٹکے ہوئے جوانوں کو یہ قول بتائیں۔ شہاب چتر صاحب کی یہ دلی پیغام بھٹکے ہوئے جوانوں تک، نشیڑی جوانوں تک، جوا کھیلنے والے جوانوں تک، راہ خدا سے بھٹکے ہوئے جوانوں تک، انہیں راہ خدا کا مسافر بنانے کے لیے شہاب چتر صاحب کو ان کے سامنے پیش کریں، ان کا یہ عمل ان کے سامنے پیش کریں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پہلی بات تو یہ کلیئر ہو گئی، فائنل ہو گئی کہ شہاب چتر صاحب میں کوئی ریاکاری نہیں۔ دوسری بات یہ، شہاب چتر صاحب جو حج کے لیے جا رہے ہیں، جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کیا ہوگا، پاکستان میں کیا ہوگا، ایران میں کیا ہوگا، عراق میں کیا ہوگا، اور پھر کویت پہنچیں گے وہاں کیا ہوگا، سعودی عربیہ میں انٹری کیسے ہوگی، کیا کہاں سے ریگستان سے گزریں گے، کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، اس کا بھی میں جواب دیتا ہوں۔ شہاب چتر صاحب نے ایسا تو نہیں ہے صاحب جھولا اٹھا لیا اور کہاں جا رہے ہیں صاحب، حج کرنے جا رہے ہیں، نہیں۔ شہاب چتر صاحب نے خود کہا کہ میں نے 3 سال تک متواتر کوشش کی۔ یہ کیرلا اسٹیٹ سے آتے ہیں،
اور کیرلا ہندوستان کا ایک حصہ ہے، ہندوستان میں ہی ہے، ایک صوبہ ہے ہندوستان کا کیرلا۔ کیرلا سے یہ نوجوان تعلق رکھتا ہے۔ یہ نوجوان شہاب چتر کہتے ہیں کہ ہم نے 2 سے 3 سال تک کوشش کی، اور اس درمیان میں وزارت خارجہ، مرکزی وزیر، विदेश मंत्री، इन लोगों के मैंने दरवाजों के चक्कर काटे। 3 साल तक मैंने अनथक कोशिश की, जहद मुसलसल लगी। 3 साल के बाद विदेश मंत्री ने इजाजत दी, ये कामयाब हुए। शिहाब चतुर साहब खाली बैग उठा के, झोला उठा के हज करने नहीं जा रहे हैं। इसे ज़हन से निकाल दो, ईरान में क्या होगा, इराक में क्या होगा, पाकिस्तान में क्या होगा। शिहाब चतुर साहब वीजा लेकर के जा रहे हैं, वीजा, इनको परमिशन मिली है। और सुने, जहां जहां शिहाब चतुर जाएंगे, अभी तो हिंदुस्तान में पाकिस्तान वाले इंतजार कर रहे हैं शिहाब चतुर का, और जब पाकिस्तान पहुंचेंगे तो ईरान वाले इनका इंतजार करेंगे, और जब ये ईरान पहुंचेंगे तो इराक वाले इनका इंतजार करेंगे, और ये जवा साल जब इराक पहुंचेगा तो कुवैत वाले इसका इंतजार करेंगे, और जब ये कुवैत पहुंचेगा तो सऊदिया अरबिया वाले इसका इंतजार करेंगे। और मैंने तो ये सुना है कि प्रिंस ये कह रहा है कि इस जवान से मैं मिलूंगा। सऊदी अरबिया का प्रिंस ये कह रहा कि जवान से मुलाकात मैं करूंगा। अल्लाह अकबर, देखे तो सही, ऐसा नहीं है कि इनको अकेला छोड़ दिया जा रहा है, साथ में इनके एम्बुलेंस भी चल रही है, साथ में प्रशासन भी चल रहा है, और जहां ये जा रहे हैं मुकम्मल इनको सुविधा दी जा रही है। अब मुझे बताओ, जान पे कौन सा जुल्म कर रहे हैं शिहाब चतुर साहब? कोई जुल्म नहीं है जान पे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो हवाला दिया जा रहा कि एक औरत ने इरादा किया कि मैं हज में पैदल जाना चाहती हूँ, सरकार ने रोक दिया, तो वजह समझे ना आप। एक तो सिनफ नाजुक है औरत, इसलिए मना किया। एक मर्द के बारे में पता चलता सरकार ने मना किया, वो कमजोर थे। और हम भी कहते हैं कि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वही कहा जो कुरान ने कहा। कुरान ने कहा अल्लाह ताला किसी पे, किसी जान पे बोझ नहीं डालता मगर उसकी इस्तिताअत के मुताबिक बोझ डाला जाता। जितना बर्दाश्त कर ले उतना ही बोझ डाला जाएगा। उसका जो मादा है 20 किलो उठाने का है तो 20 किलो ही उसको वजन दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि 25 किलो दिया जाए। इसका मसला, इसका जो मतलब है यूं समझ लो आसान लफ्ज़ों में। तो शिहाब चतुर साहब ने 8 महीने ट्रेनिंग की, वो अल्हम्दुलिल्लाह बासानी चल लेते 25 से 30 किलोमीटर पर डे। और शिहाब चतुर साहब को कोई परेशानी भी नहीं, कोई दिक्कत भी नहीं है। गोया इस आयत करीमा के जुज़ के मुताबिक शिहाब चतुर साहब ने इसकी खिलाफ वर्जी नहीं की, बल्कि इस पे अमल किया। वो इतना बोझ बासानी उठा लेते मुजारे। और इससे बताइए नुकसान क्या? अरे बोलिए नुकसान क्या है? इससे फायदा है, हमारे जवानों में बेदारी आ रही है, इससे जो है हिस्स पैदा हो रही है।